والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی اہم نعمت کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے من انفسکم تمہیں میں سے ازواجا تمہاری بیویاں وجعل لکم من ازواجکم بنینا اور بنایا اس اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے وحفدتاً اور پوتے ورزقکم من الطیبات اور اس نے تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ افبالباطل یؤمنون تو کیا پھر بھی بے بنیاد خبروں پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہم نعمت جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک صالح بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر 21ویں پارے میں سورۃ الروم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور مودتم و رحمہ دو لفظ اللہ نے وہاں پر ذکر فرمائے کہ تمہارے درمیان یہ میاں بیوی کا تعلق جو بنایا وہ اس لیے تاکہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت محبت تمہارے درمیان پیدا ہو۔ تو میاں بیوی کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نیک صالح بیوی کا ہونا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جملہ یہ فرمایا من انفسکم کہ تمہاری ہی جنس سے اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ تو بیویوں کا انسانی جنس ہی سے ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس میں بتا دیا جیسے تمہارے جذبات ہیں، جیسے جو ہے وہ تمہاری ضروریات ہیں، ویسے ہی تمہاری بیویوں کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ تو لہٰذا جیسے تم اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہو، اپنے جذبات کا خیال کرتے ہو، ایسے ہی اس کی ضروریات کا بھی خیال کیا کرو اور اس کے جذبات کی بھی رعایت کیا کرو۔ اب ہم مرد حضرات تو اپنا سارا وقت بہر گزار دیتے ہیں اور بیلی دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، ہنسی مذاق شغل سیر و تفریح سب ہو جاتا ہے۔ بھئی جو جذبات ہمارے ہیں وہی جذبات انہی کے بھی ہیں۔ تو گھر میں آئیں گے تو تھانے دار بن کر آئیں گے، کبھی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں، کبھی اس کے جذبات کا خیال کرنے کو تیار نہیں، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کو تیار نہیں، کبھی اس کے جذبات کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت اندر ہی اندر سے گھٹتی چلی جاتی ہے، وہ اپنے جذبات کو دباتی چلی جاتی ہے، طبیعت میں پھر چیچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، جس کا اظہار وہ کبھی کبھی پھر سڑی بھوجی باتوں سے نکالا کرتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنی بیگمات کے جذبات کا خیال کریں گے، ان کے حقوق کی رعایت کریں گے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہے، حتیٰ کہ جس پیالے سے حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے لے کر اسی جگہ منہ لگا کر پانی بھی پیا ہے۔ اگر وہ بوٹی اٹھا کر چونڈ رہی ہیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ بوٹی چھین کر وہیں سے چونڈنے لگ گئے، وہیں سے کھانے لگ گئے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ حبشہ سے کچھ کرتب دکھلانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم ان کا کھیل دیکھو گی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو ہے وہ پشت کے پیچھے کھڑی ہو کر کندھے پہ منہ رکھ کر دیکھتی رہی۔ اب کھیل کی طرف توجہ کم تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ حضرت عائشہ کی فرماتی ہیں میں دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میری خاطر کتنی دیر یہاں کھڑے رہتے ہیں۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جب تک حضرت عائشہ نے نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ بس میں تھک گئی ہوں، اس وقت تک آپ نے نہیں کہا کہ عائشہ چلے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے۔ تو یہ سب کچھ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں بتانے کے لیے کہ جب تم اپنے گھر والی اور بیگم کے جذبات کا خیال کرو گے، اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال کرو گے، اس سے تمہارے گھر کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اور جس قدر میاں بیوی کے درمیان محبت کی فضا زیادہ ہوگی، گھر کی بنیاد زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور جس قدر گھر کی بنیاد زیادہ مضبوط ہوگی، آنے والی نسل پر اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے۔ برادری پر اس کے اثرات اچھے پڑتے ہیں، خاندانوں پر اس کے اثرات اچھے پڑتے ہیں۔ لیکن ہم خود تو سب کچھ کریں گے اور گھر میں اپنی بیویوں کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اگر ایسی باتیں کہی جائیں تو کہتے ہیں ساری بیویاں نو بگاڑ دے پہنے۔ وہ یہاں تو نہیں بیٹھی سن رہی نا، یہ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ بھی حقوق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تمہاری ہی جنس سے۔ تو بھائی ہماری جنس سے ہیں، جیسے ہمارے جذبات ویسے ان کے جذبات، جیسے ہماری ضروریات ویسے ان کی ضروریات۔ آپ کبھی بیٹھ کر سوچا کریں کہ ہم روزانہ کے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، بچوں کے علاوہ ہم خود اپنی ذات کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور بیگم کو روزانہ کا خرچہ کتنا دیتے ہیں؟ کبھی اس پہ غور و فکر کر لینا نا۔ اب جو ہے وہ سارا قصور وار اسی کو نہ ٹھہرایا کرو لڑائی جھگڑوں کے اندر۔ وہ جب سڑی بھوجی بولتی ہے تو صحیح بولتی ہے، جب تم اس کے جذبات کا خیال نہیں کرو گے، اس کی ضروریات کا خیال نہیں کرو گے تو وہ کیا کرے گی پھر؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تمہاری ہی جنس سے، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرو۔ اچھا لباس لے کر دینا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اور اس کی ضروریات کا خیال کرنا یہ اس کا حق ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیر و تفریح کرنا یہ اس کا حق ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ اس کا حق ہے، اس کو گھر میں وقت دینا یہ اس کا حق ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تمہاری جنس سے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے بنائے، تمہاری اولادیں پیدا کی۔ تو اللہ نے ماؤں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اولاد تو ماں باپ دونوں کی ہوتی ہے، لیکن بطور نعمت کے اللہ نے ماں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری بیویوں سے بیٹے بنائے۔ وہ اس لیے کہ جو ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے بچے کے لیے وہ مرد نہیں کرتا، تو اس لیے اس کے حق کو اللہ نے مقدم رکھا ہے
کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ میں سے سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ پھر سوال کیا گیا، پھر فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا کہ باپ۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، ماں کی خدمت وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ وہ جتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، 9 ماہ تک اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، 9 ماہ تک۔ ایک آتا ہے کہ ایک بیٹا اپنی جو ہے وہ والدین کا نافرمان تھا، تو اس کی ماں جو ہے وہ قاضی کے پاس چلی گئی کہ جو ہے وہ میرا بیٹا ہماری خدمت نہیں کرتا، بڑا نافرمان ہے۔ اس نے اس کو بلایا اور قاضی نے حکم دیا کہ ایک گھڑا پانی کا لایا جائے۔ گھڑا پانی کا لایا گیا اور حکم دیا کہ یہ گھڑا اس کے لڑکے کے پیٹ پر باندھ دیا جائے، باندھ دیا گیا۔ اب اس کو کہا کہ جاؤ میاں 1 ماہ کے بعد آنا، تمہاری یہی سزا ہے۔ اب وہ گھڑا پیٹ پر بندھا ہوا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے نہ صحیح چل سکتا ہے، تو اب وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، ابھی تو گھڑا آپ کے پیٹ پر باندھا گیا ہے اور کچھ لمحہ گزرا ہے، آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں، تو وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، اس پر کیا گزرتی ہوگی، کبھی سوچا تو نے؟ اس نے تیرے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، کبھی سوچا ہے تو نے؟ تو یہ ہے، ماں نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی ہیں، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ آج ہم نے کبھی ان تکلیفوں کو سوچا نہیں، بہت جلدی کہہ دیتے ہیں، بہت جلدی اس کے لیے اپنی زبان کو گندا کر لیتے ہیں۔ کیا کیا ماؤں کے بارے میں آج کل جملے بولے جا رہے ہیں، گھروں سے دھکے دیے جا رہے ہیں، ان کو ایک وقت کی روٹی دینے کو تیار نہیں۔ اب دیکھو نا، سردیاں آئی ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کی سردی کی فکر لگی ہوئی ہے، اس کے سردی کے کپڑے آ جائیں، سویٹر آ جائے، جوتی آ جائے، ٹوپی آ جائے، یہ جیکٹ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے۔ کبھی ماں باپ کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ میری ماں زندہ ہے، بوڑھی ہے، اس کے لیے گرم سوٹ آ جائے؟ سب سے پہلے ماں کے لیے کبھی کسی نے خریدا گرم سوٹ؟ ماں کے لیے جیکٹ کا، ماں کے لیے اس کی سردی کا انتظام کیا؟ خود جو ہے وہ ہیٹر لگا ہوا ہو جی بچوں کے کمرے میں، ماں کے کمرے میں کبھی گرمی کا سردیوں میں انتظام کیا؟ میاں یہ ان کا حق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے ماؤں کا ذکر پہلے کر دیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹوں کو پیدا کیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق